آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے, اور انہوں نے بھگتا پھر. بھارت سے جنگ میں پاکستان کو غیبی مدد حاصل رہی. فیلڈ مارشل سینہ تان کر کھڑے تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا بھارت نے ہماری ایک بیس پر 11 میزائل فائر کیے, ایک بھی اندر نہیں گرا. بیس پر جہاز اور عملہ بھی موجود تھا. اللہ کی مدد سے ذرا بھی نقصان نہ ہوا. پاکستان نے میزائل فائر کیے تو بھارت کا بہت بڑا آئل ڈپو تباہ ہو گیا. پاک بھارت جنگ کے بعد اب یوم آزادی 400% زیادہ جذبے سے منائیں گے. اسرائیل ایران سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے, اس کے پیچھے بھی وردی ہے. مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا مارکہ حق نے پوری قوم کو ایک پیج پر کھڑا کر دیا. ہمارے سپہ سالار نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. وزیر اعظم شہباز شریف آج آذربائیجان جائیں گے. دارالحکومت باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم اہم علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے. ECO ویژن 2025 سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے. خطے میں تجارت, ٹرانسپورٹ, رابطوں, توانائی کے تعاون اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی حمایت کریں گے. وزیر اعظم ECO رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. پرتعیش اشیاء سستی ہو گئیں. امپورٹڈ سپورٹس گاڑیاں, جیپ, گھڑیاں, پرفیومز اور لگژری باتھ روم فٹنگز پر ڈیوٹی کم کر دی گئی. حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. امپورٹڈ سپورٹس گاڑیوں, نئی سپورٹس جیپوں پر ڈیوٹی 15 سے کم کر کے 10%. امپورٹڈ برانڈڈ سن گلاسز اور گھڑیوں پر ڈیوٹیز 30% سے کم کر کے 24% کر دی. امپورٹڈ کاسمیٹکس پر 40%. امپورٹڈ پرانی اور استعمال شدہ منی وینز پر ڈیوٹی 15 سے کم کر کے 10% کر دی گئی. لگژری شپس, کروز اور بوٹس پر ڈیوٹی 5% کر دی گئی. مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھوس اقدامات کیے جائیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ بانی کی امانت ہے, حفاظت کریں گے. بانی جیسا کہیں گے ویسی تحریک چلائیں گے. PTI کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس. علی امین گنڈاپور کا چیلنج. کہا KP حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا. کسی کو شوق ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ لیں. صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھیں. آئینی طریقے سے میری حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا. جو الفاظ علی امین گنڈاپور کے منہ سے نکل رہے تھے یہ مودی کے الفاظ. یہی زبان مودی استعمال کرتا ہے, یہی زبان مودی یہاں پہ دہشت گردی کے متعلق استعمال کرتا ہے, یہی زبان مودی پاکستان کی فوج کے متعلق استعمال کرتا ہے جو آج علی امین گنڈاپور صاحب بول رہے تھے. علی امین گنڈاپور مودی کی زبان بول رہے ہیں. سیاست کا لبادہ اوڑھ کر اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں ہوئے بار بار اداروں پر الزامات ناقابل قبول ہیں. ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا یہ لوگ پارٹی لڑائی اس حد تک لے گئے کہ اداروں پر تنقید شروع کر دی. گنڈاپور کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اداروں سے متعلق بیان افسوسناک ہی نہیں خطرناک بھی ہے. سانحہ سوات میں مختلف محکموں کی جانب سے کئی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں. جب رپورٹ بنے گی تو تمام چیزیں سامنے لائیں گے. چیئرمین انکوائری کمیٹی کا پشاور ہائی کورٹ میں سانحہ سوات سے متعلق کیس کی سماعت میں بیان. چیئرمین انکوائری کمیٹی نے کہا کہ سانحے کے بعد سوات کا دورہ کیا, 7 دن میں رپورٹ جمع کرانی ہے. چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, اس کی رپورٹ جمع کریں. عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کری. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج پنجاب, KP اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی.
بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان، سندھ اور بلوچستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کے پی میں 5 سے 11 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ دریائے چترال، سوات، دریائے پنجگوڑا اور دریائے کابل میں طغیانی کا خدشہ۔ انڈس ہائی وے پر سفر کرنا مشکل ہو گیا، جگہ جگہ گڑھے ہیں، ڈی آئی خان میں سیکیورٹی نہیں، انڈس ہائی وے پر جنگل کا قانون ہے، پھر ہم کہتے ہیں جنوبی اضلاع میں دہشت گردی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں انڈس ہائی وے کی خراب صورتحال کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عوام ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، ماچس کا ڈبہ خریدنے پر بھی ٹیکس ہے، عوام کو کیا سہولتیں دیتے ہیں؟ این ایچ اے کے وکیل نے بتایا فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے۔ این ایچ اے افسر نے کہا ابھی ہمیں 7 ارب روپے چاہیے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی وفاق کے ساتھ اس پر بات کریں، اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے، 3 ماہ دیتے ہیں، انڈس ہائی وے پر کام کے حوالے سے پھر رپورٹ جمع کرائیں۔ امریکہ کو جیسے عظیم بنایا ہے ویسے ہی نیو یارک کو بچاؤں گا، ایک پاگل کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر نیو یارک کے میئر کے لیے نامزد زہران ممدانی پر تنقید، کہا عوام یقین رکھیں اختیارات میرے پاس ہی ہیں۔ زہران ممدانی نے کہا ٹرمپ کی ناراضی نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے، وہ مجھے ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کر کے وہ مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں میئر کے انتخابات رواں سال نومبر میں ہوں گے۔ غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ حماس کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلاء یقینی بنائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کرے گا، ہم اپنے تمام یرغمالیوں کو آزاد کرائیں گے اور حماس کو ختم کر دیں گے۔ نیتن یاہو کی پیر کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ Iran cannot and will not have a nuclear weapon. It is unacceptable. Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا۔ مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا، صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے، غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے، غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے، امریکہ نے حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایرانی جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کراچی کے علاقے مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، مقتول غوث الدین بیٹی کے گھر آیا، تکرار لڑائی میں بدل گئی، فائرنگ سے غوث الدین، گلبت خان اور امین موقع پر جاں بحق، مرکزی ملزم فرار ہو گیا، مقتول کا سمبھی شاہ جہاں اور رشتہ دار رحمت گرفتار۔ اتحاد ٹاؤن میں سسرالیوں نے داماد کو زندہ جلا دیا، مقتول آرتھر نے مرنے سے قبل پولیس اور اہل خانہ کو بتایا، اہلیہ نے فون کر کے سسرال بلایا، پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ نواب شاہ کے قریب دولت پور بائی پاس پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 پولیس اہلکار جاں بحق، شناخت مظہر علی جسکانی اور روشن علی آلمانی کے نام سے ہوئی، دونوں اہلکار جلوس کی ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے۔ بنوں میں مقامی افراد اور دہشت گردوں میں مقابلہ، فائرنگ سے فرمان نامی شہری جاں بحق،
ایک شخص زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی تعداد 35 سے 40 تھی۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ مری میں دو گروپوں کے درمیان مسلح تصادم کا مقدمہ درج، دہشت گردی سمیت مختلف دفعات شامل، فائرنگ میں ملوث 23 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق پتھراؤ سے 3 افراد زخمی ہوئے، کئی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ پلاسٹک بیگز ماحول میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ انسان خود اپنی زمین، دریا، فصلوں اور صحت کو پلاسٹک کی آلودگی سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگ فری ڈے پر پیغام، کہا پلاسٹک کا استعمال کینسر سمیت دیگر مہلک امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ پنجاب روز بروز پلاسٹک فری ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماحول دوست کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے وہ نبھا رہی ہے۔ ہمارا مقصد ایک بااختیار، خوشحال اور پائیدار سندھ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں رواں مالی سال 481 نئے منصوبے شروع کریں گے، آنے والے برسوں میں صوبے کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے۔ شہروں اور دیہات میں تفریق کے خاتمے کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھولیں گے۔ سولر سسٹمز کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، بجلی کی اقلیت پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر پاکستان ریلوے نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ، اطلاق ایڈوانس بکنگ پر بھی ہوگا۔ حکام کے مطابق ڈیزل مہنگا ہونے سے ریلوے کو ماہانہ 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ محکمے نے 1 ماہ کے دوران دوسری بار کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ انڈونیشیا میں بالی کے قریب سیاحوں کی کشتی ڈوب گئی، 4 افراد ہلاک اور 43 لاپتہ۔ کشتی میں بچوں اور خواتین سمیت 65 افراد سوار تھے۔ حکام کا کہنا ہے حادثہ خراب موسم اور تیز لہروں کے باعث پیش آیا۔ غوطہ خوروں کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری، ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ کر دیا گیا۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے دہشت گردی، تشدد کی ترغیب یا ایسی سرگرمی میں ملوث افراد کو امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے گرین کارڈ اور ویزا منسوخ کیے جائیں گے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ میکسیکو سے غیر قانونی امریکہ آنے والے افراد کو سیاسی پناہ کے لیے اہل قرار دے دیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس، ملک اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت، بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ چین کے صوبے ہبئی میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، سڑکیں، گلیاں، گھر اور بازار پانی میں ڈوب گئے، تعلیمی ادارے بھی بند کرنا پڑے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ سروس معطل، 18,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 12 گھنٹے کے دوران 6 ماہ کے برابر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دو کلو سونا، 1.5 کروڑ کی سلامیاں۔ ترکی میں شاہانہ شادی، مہمانوں نے تحائف کی بارش کر دی۔ شادی میں تقریباً 9,000 مہمانوں نے شرکت کی، 14,000 افراد نے مل کر سلامی کی رقم گنی۔ 2 روز تک جاری رہنے والی تقریبات میں پکنے والے کھانوں میں 1 ٹن گوشت کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 کے مارجن سے شکست دی۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ ویمنز فٹ بال ایشین کپ کوالیفائرز میں پاکستان کا شاندار کم بیک، دوسرے میچ میں میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس کی جانب سے نادیہ خان اور سوہا ہیرانی نے پہلے ہی ہاف میں گول داغ دیے۔
فتح پر کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا۔ ایونٹ میں قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ ہفتے کو قرغیزستان سے ہوگا۔ اور لوک گلوکاری کے شہنشاہ اور جگنی سے شہرت پانے والے عالم لوہار اور شیر پنجاب کو دنیا سے گزرے 46 برس بیت گئے۔ صوفیانہ کلام کے ماہر اور چمٹا نواز عالم لوہار کے گائے ہوئے صوفیانہ کلام کی آب و تاب آج بھی قائم ہے۔